أجمعين أما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو قرآن کریم کے مطالعے کی توفیق عطا فرمایا، اور الحمدللہ ہم ایک پارہ مکمل کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دوسرا پارہ شروع کرتے ہیں، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 142 سے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سيقول السفهاء، یقول کہتے ہیں، سيقول عن قریب کہتے ہیں، یعنی ابھی کچھ دیر میں، کچھ دیر بعد کہیں گے۔ سيقول السفهاء، السفهاء سفیہ اس کا واحد ہے، سفہاء لفظ یہ پلورل ہے، سفیہ اس کا سنگولر ہے۔ سفیہ کہتے ہیں ہلکے آدمی کو، جس کی سوچ میں گہرائی نہ ہو، ہلکی سوچ رکھنے والا چھوٹا آدمی، بیوقوف آدمی، احمق، ایڈیٹ، اس طرح کے۔ ایڈیٹ کا معنی بھی آتا ہے یہ کم سمجھ، نادان، جس کو سمجھ برابر نہیں ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، تو من الناس لوگ میں سے، من سے ناس لوگ، سیقول السفہاء من الناس لوگ میں سے جو بیوقوف نادان ہوں گے وہ لوگ کہہ پڑیں گے، وہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے وہ لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ما کیا، ولاہم پھیر دیا، ہم ان کو، ولا یولی پھر جانا، ما ولاہم تین الگ الگ ہے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم، عن قبلتہم، قبلہ جس طرف آپ رخ کرتے ہیں، جس طرف آپ منہ کرتے ہیں، جس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی اس طرف پیٹ نہیں کرنا ہے، اس طرف منہ کرنا ہے اپنے کو، اس کو کہتے ہیں قبلہ۔ قبلتہم ان کے قبلے سے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے کی طرف سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ لوگ پہلے تھے، التی کانوا علیہا جس پر وہ پہلے سے تھے، جس قبلے پر وہ لوگ پہلے تھے، جس طرف فیس کرتے تھے، اس طرف سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، للہ اللہ کے لیے ہے کیا، المشرق والمغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، کوئی جہت کی کیا تم بات کرتے ہو، چاہے ایسٹ ہو چاہے ویسٹ ہو، جی شمال ہو جنوب ہو مشرق ہو مغرب ہو، جو بھی جہت ہو، ساری جہتیں مشرق اور مغرب سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، سارے مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء من جس، یشاء چاہے، جسے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، کدھر ہدایت دیتا ہے، صراط مستقیم کی طرف، اسٹریٹ پاتھ کی طرف، صحیح راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت کا نازل ہونے کے کچھ وجوہات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس میں حکمت کیا ہے، یہ قبلہ اور کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے میں اور اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جہت کا ایک سائٹ کا تعین کرنے میں کیا حکمت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سیقول السفہاء، سفہاء کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں یہ جن کو سفہاء کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بیوقوف لوگ، نادان لوگ، یا ہلکی سوچ رکھنے والے لوگ، کون ہیں یہ لوگ؟ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر مراد یہود ہے، اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَهُمُ الْيَهُودُ لِكَرَاهَتِهِمْ التَّوَجُّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، وہ یہود ہے، یہاں پر صفیح لوگ ان سے مراد یہود ہے، کیونکہ یہود کو کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا پسند نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے تھے، ان سب کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی طرف
ان کا قبلہ تھا، تو ان کو کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ اب قبلے کا رخ پلٹ گیا، تو یہ چیز ان کو پسند آنا نہیں ہے۔ حال آ کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، قبلہ اول کہتے ہیں، قبلہ اول کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قبلہ اول سے پہلے بھی قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ اور حضرت شیث کا اور حضرت ادریس کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، یہ سب کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ تو آپ کہیں گے پھر قبلہ اول تو کعبۃ اللہ ہو گیا، تو پھر مسجد اقصیٰ قبلہ دوم ہو گیا؟ نہیں، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر کعبہ کی طرف۔ ابتدائی زمانے کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں پڑھتے تھے، نوح علیہ السلام کہاں پڑھتے تھے، وہاں سے حساب نہیں ہو رہا۔ امت محمدی کے لوگ جب قبلہ اول کہیں گے تو اس سے مراد وہ قبلہ ہوگا جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نماز پڑھتے تھے، وہ قبلہ اول ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ جب ادھر پلٹ گئے تو یہ اب قبلہ ہو گیا، اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ قبلہ اول اس لحاظ سے ہے، نہ کہ زمانے کے حساب سے۔ بہت سارے لوگ کو سنا ہوں میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ پڑھتے کم اور گڑبڑ زیادہ کرتے نا، ایسے افراد کو جو ہے میں انٹرنیٹ کے اوپر سنا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی قبلہ اول تو کعبۃ اللہ ہے، خانہ مسجد اقصیٰ تو جو ہے مسلمانوں کا قبلہ تھا نہیں، وہ تو بنو اسرائیل کا قبلہ ہے۔ یہ صرف یعنی کم علمی کی باتیں ہیں کہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں۔ تو نمبر ایک یہ ہے کہ یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، یا پھر ان کے اندر منافقین ہوتے ہیں جو یہود کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہود کیونکہ غیر قانونی طور پر فلسطین پر اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا ہوا ہے، غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہاں پر رہنے کی جواز پیدا کرنے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، یہود کے وہاں رہنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، یہ مسلمانوں کے پاس تو مسجد اقصیٰ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ قبلہ اول بھی کعبہ ہے اور موجودہ قبلہ بھی کعبہ ہے، تو مسجد اقصیٰ تو بنو اسرائیل کا کعبہ ہے، تو اگر اسرائیلی لوگ وہاں پر آ کر رہتے ہیں تو کوئی وہ حرج کی بات نہیں۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ فلسطین جو سرزمین ہے وہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے، کوئی بھی باہر سے آ کر قبضہ کرے وہ قبضہ ناجائز ہے۔ اب وہاں پر مسلمان رہتے ہیں یا یہودی رہتے ہیں یا عیسائی رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو سرزمین فلسطین کا ہے، جس کے آبا و اجداد اور نسلیں وہاں پر پیدا ہوئی، ہزارہ سال، 4-5 ہزار سال سے جو وہاں پر بستے ہیں، فلسطین انہی کا حق ہے، جو بھی مذہب پر وہ لوگ ہوں۔ فلسطین ان کی زمین ہے، وہ اس کے حقدار ہے۔ اور مسلمانوں کا وہ قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اول بھی کعبۃ اللہ تھا، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو پھر بنو اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو پھر بنو اسرائیل اور یہودی دعویٰ کریں گے کہ کعبۃ اللہ بھی ان کا ہے، تو کیا بات صحیح ہو جائے گی؟ یہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ قبلہ اول ہم جب کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، رخ محمدی کے اعتبار سے ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی ہے 16 یا 17 مہینے تک، مدینہ شریف جانے کے بعد 16-17 مہینے تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھے تھے، تو وہ قبلہ اول ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ گئے تو وہ قبلہ اب موجودہ قبلہ ہو گیا، ناسخ قبلہ ہو گیا، وہ موجودہ قبلہ وہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کی پوری اہمیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کے اعتبار سے، اور سابقہ انبیاء، کیونکہ ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، سارے انبیاء پر۔ اگر یہودیوں کا اس پر حق ہے، اگر کوئی جسٹیفائی کرنا چاہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کا وہ ہو ہی نہیں سکتا جی۔ وہ جرمن سے آئے، وہ امریکہ سے آئے، وہ برٹش سے آئے، انگلینڈ سے اور دنیا بھر کے ملکوں سے آ کر وہاں پر قابض ہوتے جا رہے ہیں، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ کسی کی زمین پر کوئی دوسرا شخص باہر سے آ کر قبضہ کرے۔ یہ یعنی عقل قبول کرتا ہے نا، دنیا کا کوئی قانون اس بات کو قبول نہیں کرتا، یہ کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نماز پڑھے۔
بس خلاص ہو گئی بات۔ اللہ، اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن اب وہ تفسیر سے ہٹ جا رہے مضمون، اس لیے میں اس کی طرف واپس آنا چاہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہود کو یہ بڑی تکلیف تھی کہ ان کے کعبے کی طرف، ان کے قبلے کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ کر کعبۃ اللہ کی طرف، جی خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے نماز پڑھا، تو قبلہ کے تبدیل ہونے پر ان کو تکلیف تھی۔ تو وہ لوگ سوال اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمایا کہ یہ سفہاء ہے، یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا، کیوں بدلے ہیں یہ لوگ قبلہ، کیوں بدلے، کس چیز نے ان کو قبلے کی طرف سے پھیر دیا۔ ایک یہ یہود اٹھائیں گے۔ نمبر دو، اس سے مراد منافقین ہیں، وہ منافقین جو ٹائم ٹو ٹائم تلاش کرتے رہتے تھے، ایک موقع کی تلاش کرتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ طعنہ دے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے، حضور کو تکلیف دینے کا چانس ڈھونڈتے رہتے تھے۔ تو یہ منافقین مراد، یہ منافقین بھی اس سفہاء کے اندر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بیوقوف سوال اٹھائیں گے کہ کیا چیز ہے ان کو قبلے سے جو پلٹا دی۔ اور تیسرے لوگ اس کے اندر مراد ہے مشرکین، مشرکین یعنی بت پرست لوگ۔ تو کون تھے؟ کون سے مشرکین؟ وہ مکہ مکرمہ کے، مکہ مکرمہ میں جو رہنے والے اس وقت مشرکین مکہ، مکہ کے رہنے والے جو مشرکین تھے، ان کا یہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف سے پلٹ کر کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیے، انہوں نے فوراً یہ بات کہنا شروع کر دیا کہ ہاں پہلے اپنے باپ دادا کے دین پر تھے، اس کے بعد توحید کے نام پر ادھر پلٹے، جی، اور مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنے شروع کر دیے، اور جو ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں، پلٹ کر کعبے کی طرف جس طرح سے آ گئے، اس طرح سے پلٹ کر پھر وہ توحید کو چھوڑ کر باپ دادا کے دین پر آ جانے والے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اسلام چھوڑ کر دوبارہ شرک کی طرف آنے والے ہیں، اس طرح سے وہ لوگ کہتے تھے۔ حالانکہ یہ ان کی کیا کہتے ہیں، مکمل بے وقوفی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبے کے اندر نماز پڑھتے تھے، مکہ مکرمہ میں رہنے پر جب نماز پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے رخ پر ٹھہرتے تھے کہ آپ اگر تصور کریں کہ یہ کعبۃ اللہ ہے تو سرکار کیا کرتے تھے، آپ میپ نکال کر دیکھ لیا کریں، یہ کعبۃ اللہ ہے، جی کعبۃ اللہ سے ساؤتھ کی طرف سرکار ٹھہر کر کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تھے، اور اسی سے آگے جانے کے بعد نارتھ کی طرف مسجد اقصیٰ بھی مل جاتی تھی۔ تو یعنی ایک ہی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اصل قبلہ تو مسجد اقصیٰ تھا اس وقت تک، اس وقت مسجد اقصیٰ اصل قبلہ ہے، لیکن سرکار نماز اس طرح سے پڑھتے کہ یہاں سے نماز پڑھتے، بیچ میں کعبہ ہوتا اور آگے بڑھ کر مسجد اقصیٰ حاصل ہو جاتی، اس طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، کیونکہ مکہ مکرمہ سے اور نارتھ سائڈ پر مدینہ ہے، جب اس طرف سے ہجرت کر کے کعبہ سے اس طرف چلے گئے تو اب رخ مسجد اقصیٰ کی طرف کرتے، مسجد اقصیٰ کی طرف اگر رخ کرتے تو مکہ مکرمہ نہیں ملتا، کیونکہ کعبہ نیچے چھوٹ گیا، اس کے اوپر مدینہ ہے، اس کے اوپر مسجد اقصیٰ ہے، تو مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کرنے سے کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ لوگ یہ سمجھے، پہلے مشرکین یہ سمجھنے لگے کہ پہلے وہ مکے کی طرف منہ کرتے تھے، نہیں، وہ اصل میں مسجد اقصیٰ کے طرف ہی کرتے تھے، مسجد اقصیٰ ہی اصل ہے، لیکن کعبۃ اللہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا، اس لیے کیا کرتے تھے، اس لیے کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ سفہاء ہے، بے وقوف اور ہلکے دماغ کے مشرکین ہیں، ہلکے دماغ کے، ہلکی سوچ رکھنے والے یہ منافقین ہیں اور یہ یہود ہے۔ یہ لوگ سوال اٹھائیں کہ کیا کہتے ہیں، کیوں بدل دیا تحویل قبلہ؟ آگے کی جو آیتیں آ رہی ہے، 3 4 5 آیتیں آئیں گی، وہ قبلے کی طرف رخ کرنا اور مسجد اقصیٰ سے کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کے منتقل ہونے سے متعلق مضمون سامنے آ رہا ہے، لیکن وہ اگلی آیات پہ جانے سے پہلے ہم ان آیتوں پر مزید غور کرتے۔ دیکھیے، قبلے کی طرف، قبلے کے چینج ہونے کی آیتیں تو آگے آ رہی ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیا کہ بیوقوف لوگ سوالات اس طرح سے اٹھائیں گے، اور اس کا جواب بھی دے دیا۔ لوگ سوال اٹھائیں گے کہ قبلے سے، جس قبلے پر یہ لوگ تھے اس سے پلٹ گئے کیوں؟ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، جواب بھی دے دیے ان کو کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہا سیدھے راہ کی، صحیح راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو جو کویسچن آنے والا ہے، وہ کویسچن کیا ہے، وہ کویسچن کون کریں گے، وہ سوال کون اٹھائیں گے، اور ان کو جواب کیا دینا ہے، یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو بتا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، وفائدۃ الاخبار بقولہم قبل وقوعہ توطین النفس،
سوال اٹھنے سے پہلے کیا کہتے ہیں پوری تفصیل بیان کر دینا کہ کون کرے گا کیا سوال، کون سوال کرے گا، کیا سوال کرے گا، اس کا جواب کیا ہوگا، یہ ذہن کو اور انسان کو جو ہے نفس کو اطمینان عطا کرنا اور قوت عطا کرنا، پائیداری عطا کرنا۔ اذ المفاجأۃ بالمکروہ اشد، کیونکہ اچانک اگر سوال آتا اور اس کے بعد اللہ کی وحی کا انتظار ہوتا تو تکلیف زیادہ ہوتی۔ اگر اہل ایمان کے پاس جواب نہیں ہوتا، مومنین کے پاس جواب نہیں ہوتا اور منافقین سوال اٹھا کر تانا دیتے تو مسلمانوں کو تکلیف دہ گزرتا ہے کہ بھئی پہلے ادھر کیوں پڑھ رہے تھے نماز، اب ادھر پلٹ گئے کیوں، یہ ان کو مشکل ہوتی تھی جواب دینے کے لیے، اور سب دوڑے دوڑے سرکار کی طرف آتے۔ تو ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جواب فراہم کر دیا کہ عن قریب یہ کعبہ، یہ قبلہ تحویل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ یہ تحویل ہو رہی ہے، اور یہ اس طرح سے سوال اٹھانے والوں کا اس طرح سے جواب ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے لکھتے ہیں۔ وَإِعْدَادُ الْجَوَابِ قَبْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ أَقْطَعُ لِلْخَصْمِ، فرماتے ہیں کہ سوال اٹھانے والوں کا سوال اٹھانے سے پہلے جواب تیار رہنا، یہ ان کی بات کو، ان کے منہوں کو بند کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ سوال آئے اس کے بعد سوچ کر غور کر کے جواب دیا جائے، اس میں محنت لگتی ہے، لیکن اگر سوال اٹھنے سے پہلے ہی جواب اگر تیار ہے تو ان کے سوال کے ساتھ ہی جواب جائے ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر اس طرح سے کرم فرمایا۔ اب حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تحت 3 سوال اٹھاتے ہیں اور ان کے جواب فراہم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر 3 سوال کیا ہے صاحب؟ ایک، قبلہ ہونے کے فائدے کیا ہے، کہ قبلہ بھئی جب مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر رخ اللہ کے لیے، تو کہیں بھی پڑھنے دو نا نماز، تو ادھر ہی نماز کیوں پڑھنا ہے، یہی رخ پہ نماز کیوں پڑھنا ہے؟ نمبر 1 یہ سوال۔ دوسرا، کیا قبلے کی طرف توجہ کرنا بت پرستی کے مشابہ نہیں ہے؟ بھئی جیسا ہمارے ہندو بھائی جو ہے ایک مورتی رکھتے ہیں اور اس طرح سب مل کے پوجا کرتے ہیں، جدھر مورتی ہے ادھر ہی پوجا کرنا ہے، جدھر بھگوان کی مورت ہو اور درخت کو یا جس طرح سے ہو اس کو بٹھاتے ہیں ادھر ہی منہ کر کے، تو یہ کیا کعبۃ اللہ کی طرف، سوپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس سے مشابہت نہیں ہو رہی؟ یہ ہندو دھرم اور ہندو مذہب کے مطابق نہیں دکھ رہا ہے۔ نمبر 3، پہلے بیت المقدس کیوں اور پھر کعبۃ اللہ کیوں؟ پہلے قبلہ اول بیت المقدس کیوں ہے اور قبلہ دوم کعبۃ اللہ کیوں بنایا گیا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو پہلے سوال نمبر 1، سوال نمبر 1 کیا تھا؟ ایک قبلہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، مسلمانوں کی ہر عبادت، ہر کام میں تنظیم جماعت مسلمین اور ان کا اجتماع مقصود ہے۔ عبادات جو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے وہ صرف اللہ کی عبادت نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کے اندر موجودہ کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے، مسلمان آرگنائز ہوتے ہیں۔ نماز کی ترتیب، نماز کا سسٹم جو ہے، زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے، حج کا سسٹم جو ہے، جی روزوں کا سسٹم جو ہے، جتنے سسٹم آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ بھئی مہینے، سال بھر میں ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، کوئی رمضان میں رکھ لے ایک مہینہ، کوئی شوال میں ایک مہینہ روزہ رکھ لے، اللہ کے لیے تو رکھنا ہے نا، اللہ تو ہمیشہ موجود ہے۔ جی اگر کوئی کہہ دے کہ چلو بھئی میرے سے رمضان میں روزے تو نہیں ہوتے تھے، میں محرم کے 30 روزے رکھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ربیع الاول کے 30 روزے رکھتا ہوں، فرمائے نہیں، ایک ساتھ سب کو ایک ساتھ روزے شروع کرنا ہے، سب کو ایک ساتھ روزے مکمل کرنا ہے، سب کو نماز میں ایک ترتیب میں کھڑے رہنا ہے، سب کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہوگی اور اس طرح سے پھر خرچ کیا جائے گا، سب ایک ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو عبادتیں بندوں کو دیتا ہے، جہاں پر وہ اپنے خالق کے ساتھ بندے کو کنیکٹ کرتی ہے، مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، وہیں پر مسلمانوں کو فزیکلی اور سوشلی اور سائیکولوجیکلی اور فائنانشلی ہر اعتبار سے ان کو آرگنائز کرتا ہے، ان کو مرتب کرتا ہے، معاشی پیسوں کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ایک نقطے پر تمام لوگوں کی توجہ قائم ہونے سے عظیم الشان آثار پیدا ہوتے۔ جب پوروں کا رخ ایک طرف ہونا، جی تمام افراد جماعت سے ایک ہی خیال کا تموج ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یکجہتی کہتے ہیں،
فکری یکجہتی، ایک طرح سے سارے سوچنا۔ جب ایک کمیونٹی، ایک قوم ایک طرح سے سوچتی ہے، مثال کے طور پر ہندوستان ہے، ہندوستان کے ساتھ چائنا دشمنی کر رہا ہے، اب اگر کچھ لوگ ہندوستان کے اندر، اگر کچھ لوگ اس طرح سے سوچتے بیٹھے کہ نہیں چائنا اچھا کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں چائنا دشمنی کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہندوستان کی تھوڑی غلطی ہے، چائنا کی تھوڑی غلطی ہے، اگر اس طرح سے لوگ سوچنا شروع ہو جائیں گے، قوم کی یونٹی ٹوٹ جائے گی، وہ قوم ناکارہ ہو جائے گی، پسپا ہو جائے گی، ہار جائے گی۔ لیکن اگر سب کا اتفاق ایک بات پر رہے کہ ہندوستان کی سرزمین ہماری سرزمین ہے اور اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اگر چائنا آگے بڑھ رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے اور ہم اپنا ڈیفینس کریں گے، اگر پوری قوم کی ایک سوچ رہے گی تو چائنا کیا، امریکہ کیا، رشیا کیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت سامنے آ جائے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے طاقتوں کو چھوڑ کر جانا پڑے گا اگر قوم میں یکجہتی رہی تو۔ یکجہتی پیدا کرنا تو ایک طرف، ایک قبلے کی طرف سب مل کر نماز پڑھیں اور ایک ہی رخ پر سب مل کر سجدہ کریں، اس سے فکری یکجہتی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا یعنی سائیکولوجیکل مضمون ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس پر تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا تھا؟ سوال نمبر 2 یہ تھا کہ کیا قبلے کی طرف توجہ کرنا بت پرستی کے مشابہ نہیں؟ جس طرح سے ہمارے ہندو بھائی، مشرک بھائی جس طرح سے پوجا کرتے ہیں، کیا اس کی طرح نہیں ہو گیا؟ ویسی سملر نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں، بالکل سملر نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم بتائے کہ ایک رخ پر جمع کرنا اس کا مقصد آرگنائز کرنا ہے، مگر کعبۃ اللہ کی کو سجدہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں، سجدہ اللہ، سجدہ للہ ہوتا ہے اور الکعبہ ہے، یعنی سجدے کا رخ کعبہ ہے لیکن سجدہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ رہے۔ آپ دیکھیں، اگر کعبۃ اللہ کو ہی عبادت کرنا ہو، معاذ اللہ کعبۃ اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن مسجد اقصیٰ کی طرف تو نماز نہیں پڑھتے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنا، پھر بدل کر کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ معبود ہے، نہ مسجد اقصیٰ معبود ہے، نہ بیت المقدس کی عبادت ہو رہی کو سجدہ ہو رہا ہے، نہ کعبۃ اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے، ورنہ جس کو سجدہ کیا جاتا اس کو چینج نہیں کرتے۔ جب مسجد اقصیٰ کی طرف سجدہ کر رہے تھے اس وقت بھی سجدہ اللہ کے لیے تھا، اور جب کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کر رہے اس وقت بھی سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان کئی جگہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کو سجدہ ہمیشہ کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہی خانہ کعبہ کو توڑ کر ریکنسٹرکشن کیا گیا، پھر مسلمانوں کی حکومت آ گئی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ عمارت بوسیدہ اور کمزور ہونے کی وجہ سے یا جنگوں کی وجہ سے کئی مرتبہ کعبۃ اللہ کو منہدم کیا گیا اور دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا، لیکن نماز تو ایک دن بھی نہیں رکی۔ تو جب کعبۃ اللہ منہدم کر دیا گیا تھا، ڈیمولش کر دیا گیا تھا، وہاں پر کعبہ تھا ہی نہیں، اس وقت بھی 5 وقت کی نماز اور سنتیں اور نوافل اور تراویح اور تہجد اور ساری نمازیں ہو رہی تھی، سجدہ کرنے والے تو سجدہ کر رہے تھے اس وقت، تو پھر کعبۃ اللہ کی نہیں، یہ صرف جہت معین کرنا ہے، سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا، ورنہ اس طرح سے ہوتا کہ جب کعبۃ اللہ منہدم کر دیا گیا نماز روک دی جائے اور دوبارہ کعبہ بننے کے بعد نماز کا آغاز ہو، اس طرح سے ہوتا تھا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ رہے یا نہ رہے، بلکہ اسلام میں تو ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرمائے کہ حرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمت الکعبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایک مومن کی حرمت اور اس کی عزت، ایک مسلمان، ایک مرد مومن، ایک مرد کامل کی عزت اور حرمت کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے، حدیث میں آیا ہے دل مومن کی وقعت کعبے سے زیادہ ہے، مومن کے دل کی عزت جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، اور حدیث قدسی میں ہے نہ مجھے زمین سمائے نہ آسمان سمائے مگر دل مومن مجھے سماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قلب مومن کو مقام کعبے سے زیادہ دے رہا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کفار سے مشابہت نہیں ہے، یہ صرف جہت کی ترتیب ہے۔ اور تیسرا سوال قبلے سے متعلق کیا ہے کہ پہلے بیت المقدس کیوں اور پھر کعبہ قبلہ کیوں بنا؟ پہلے بیت المقدس کیوں بنا، بعد میں کعبہ کیوں بنا؟ آپ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ کعبہ قبلہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ تھا، قبلہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود کعبہ یہی سب سے پہلا قبلہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس ببکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا گھر جو لوگ کے لیے بنایا گیا، یعنی لوگ کے رہنے کے لیے نہیں، خانہ خدا، سب سے پہلا خانہ خدا جو لوگ کے لیے بنایا گیا ہے ببکہ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا گھر بنانے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام بنانے والے، اور حضرت آدم علیہ السلام وہیں پر نماز پڑھتے، اور حضرت شیث پڑھتے، اور حضرت ادریس پڑھتے، اور حضرت نوح پڑھتے، اور حضرت جتنے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تک آئے سارے، حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی طرف نماز پڑھتے، لیکن طوفان نوح میں پھر وہ کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا اور مٹی کے اندر دب گیا۔ بنیادیں تو تھے، بیسمنٹ تو تھا، لیکن اوپر سے کیا کہتے ہیں مٹی آ گئی تھی اور چھپ گیا تھا۔ جب چھپ گیا تھا اس کے بعد پھر بنو اسرائیل کا دور آیا، اور بنو اسرائیل کے دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد کا جو دور آیا، تو پھر وہاں سے بنو اسرائیل کا قبلہ جو ہے، بنو اسرائیل کا کے لیے قبلہ جو معین کیا گیا وہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین میں معین کر دیا گیا، وہاں پر ڈیسائیڈ کر دیا گیا، اور وہاں پر بنو اسرائیل کے زمانے سے وہ نمازیں پڑھنا شروع کیے گئے۔ اور یہ اس وقت وہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس وقت کیونکہ انبیاء کی کثرت بنو اسرائیل میں آ رہی تھی، تو شان ہدایت پوری زمین پر، ہدایت کی شان جو ہے وہ بنو اسرائیل کے پاس تھی، بنو اسرائیل کے پاس ساری شان ہدایت تھی، اور اس وجہ سے پھر ان کے لیے جو قبلہ بنایا گیا تھا وہ سارے عالمین کے لیے وہی قبلہ بنا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے تو بنو اسرائیل اپنے گناہ کیے، غلطیاں کیے، انبیاء کی توہین کیے، اسلام پر عمل نہیں کیے، تورات میں تحریف کیے، انجیل میں تحریف کیے، اور بہت سارے الٹ پلٹ کام کیے، جس کی وجہ سے ان کے اندر سے شانی ہدایت ہٹا دی گئی، اور آقا نبی اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے ساتھ ہدایت کا مرکز اب عرب کی سرزمین پر بنو اسماعیل میں آ گیا، اور ہدایت یہاں سے بٹنے لگی، اب شان ہدایت یہاں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شان ہدایت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ذات مصطفیٰ اور عرب کی سرزمین جب بن گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنو اسرائیل کو دی ہوئی عظمت کو ختم کر کر اصل جو پہلا کعبہ ہے، جو آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد ہے، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہت مصطفیٰ کی وجہ سے، خواہش مصطفیٰ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ہدایت کی شان بنو اسرائیل سے اٹھا کر امت محمدی میں رکھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبلے کو بھی دوبارہ اصل پہلے کعبہ کی طرف اور قبلے کی طرف پھیر دیا گیا۔ اس کے باوجود قبلہ اول کعبۃ اللہ کو نہیں کہا جاتا، حالانکہ پہلا وہی تھا، پھر بنو اسرائیل کو دیا گیا، پھر کعبۃ اللہ کی طرف آیا، لیکن قبلہ اول جیسا کہ ہم بتائے کہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو اس لیے کہا جاتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نمازوں کا آغاز مسجد اقصیٰ کے اعتبار سے کیے، یعنی ہم سارے انبیاء کے اعتبار سے نہیں کہتے، اگر سارے انبیاء کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے کعبۃ اللہ ہے، پھر مسجد اقصیٰ، پہلے کعبۃ اللہ قبلہ ہے، پھر مسجد اقصیٰ قبلہ بنا، پھر کعبۃ اللہ قبلہ بنا، یہ ترتیب ہوگی سارے انبیاء۔ لیکن ہم جب بھی بات کریں گے، یاد رکھیں، ایک مسلمان جب سنت بیان کرتا ہے یا ایک مسلمان جب فرض بیان کرتا ہے، کوئی بھی قاعدہ بیان کرتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے ہوگا۔ جی، جس طرح سے قربانی دینا، لوگ کہتے ہیں عام طور پہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ قربانی دینا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بے شک ان کی سنت رہی ہے، تو ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے، ان کے اس پہ چلنے والے حضرات اس طرح سے عمل کریں۔ ہم تو قربانی اسی لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ سنت محمدی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی دیتے تھے تو ان کی سنت کے مطابق انہوں نے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، دمبا آیا اور دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کیے، اس کے بعد شکرانے کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عید کی نماز کے موقع پر، عید کے دن، قربانی کی عید کے موقع پر پہلے ذبح کرنا، اس کے بعد نماز پڑھنا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے نماز پڑھتے ہیں، بعد میں ذبح کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم یہ جو ذبح کر رہے ہیں یہ سنت ابراہیمی نہیں بلکہ سنت محمدی پر عمل کر رہے ہیں۔
ہم سنت محمدی پر عمل کر رہے ہیں کہ مسلمان کا ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ، مسلمان کے لیے دلیل، مسلمان کے لیے عمل کا راستہ اور مسلمان کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کس طرف نماز پڑھے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھے، وہ قبلہ اول ہو گیا۔ بعد میں اس کو منسوخ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف پڑھے، تو اب ہمارے لیے کعبۃ اللہ قبلہ ہو گیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے قبلہ اول ہے۔ اور تحویل قبلہ جو تھا یہ امتحان تھا، یعنی قبلہ ایک طرف رکھ کر پھر اس کے بعد ادھر حکم دینا کہ اب اس طرف نماز پڑھو، یہ امتحان تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی آگے کی کئی آیات میں یہ امتحان کس طرح سے تھا اور اللہ کا حکم کس طرح سے آیا، انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو واضح کیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو قرآن کریم کے مطالعے کی توفیق عطا فرمایا، اور الحمدللہ ہم ایک پارہ مکمل کیے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم دوسرا پارہ شروع کرتے ہیں، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 142 سے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سیقول السفہاء، یقول کہتے ہیں، سیقول عن قریب کہتے ہیں، یعنی ابھی کچھ دیر میں، کچھ دیر بعد کہیں گے۔ سیقول السفہاء، السفہاء سفیہ اس کا واحد ہے، سفہاء لفظ یہ پلورل ہے، سفیہ اس کا سنگولر ہے۔ سفیہ کہتے ہیں ہلکے آدمی کو، جس کی سوچ میں گہرائی نہ ہو، ہلکی سوچ رکھنے والا چھوٹا آدمی، بیوقوف آدمی، احمق، ایڈیٹ، اس طرح کے۔ ایڈیٹ کا معنی بھی آتا ہے یہ کم سمجھ، نادان، جس کو سمجھ برابر نہیں ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، تو من الناس لوگ میں سے، من سے ناس لوگ، سیقول السفہاء من الناس لوگ میں سے جو بیوقوف نادان ہوں گے وہ لوگ کہہ پڑیں گے، وہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے وہ لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ما کیا، ولاہم پھیر دیا، ہم ان کو، ولا یولی پھر جانا، ما ولاہم تین الگ الگ ہے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم، عن قبلتہم قبلہ جس طرف آپ رخ کرتے ہیں، جس طرف آپ منہ کرتے ہیں، جس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی اس طرف پیٹ نہیں کرنا ہے، اس طرف منہ کرنا ہے اپنے کو، اس کو کہتے ہیں قبلہ۔ قبلتہم ان کے قبلے سے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ ان کے قبلے کی طرف سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ لوگ پہلے تھے، التی کانوا علیہا جس پر وہ پہلے سے تھے، جس قبلے پر وہ لوگ پہلے تھے، جس طرف فیس کرتے تھے، اس طرف سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، للہ اللہ کے لیے ہے کیا؟ المشرق والمغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، کوئی جہت کی کیا تم بات کرتے ہو، چاہے ایسٹ ہو چاہے ویسٹ ہو،
جی شمال ہو، جنوب ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، جو بھی جہت ہو، ساری جہتیں مشرق اور مغرب سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، سارے مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء من جس، یشاء چاہے، جسے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، کدھر ہدایت دیتا ہے؟ صراط مستقیم کی طرف، اسٹریٹ پاتھ کی طرف، صحیح راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت کا نازل ہونے کے کچھ وجوہات ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر اس میں حکمتیں کیا ہے، یہ قبلہ اور کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنے میں اور اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جہت کا ایک سائٹ کا تعین کرنے میں کیا حکمت ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات سیقول السفہاء، سفہاء کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں یہ جن کو سفہاء کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ بیوقوف لوگ، نادان لوگ، یا ہلکی سوچ رکھنے والے لوگ، کون ہیں یہ لوگ؟ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر مراد یہود ہے، اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَهُمُ الْيَهُودُ لِكَرَاهَتِهِمْ التَّوَجُّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، وہ یہود ہے، یہاں پر صفیح لوگ، ان سے مراد یہود ہے، کیونکہ یہود کو کعبے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا پسند نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے تھے، ان سب کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی طرف ان کا قبلہ تھا۔ تو ان کو کیونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ اب قبلے کا رخ پلٹ گیا، تو یہ چیز ان کو پسند آنا نہیں ہے۔ حال آ کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، قبلہ اول کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قبلہ اول سے پہلے بھی قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ اور حضرت شیث کا اور حضرت ادریس کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، یہ سب کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ تو آپ کہیں گے پھر قبلہ اول تو کعبۃ اللہ ہو گیا، تو پھر مسجد اقصیٰ قبلہ دوم ہو گیا؟ نہیں، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر کعبہ کی طرف۔ ابتدائی زمانے کے حساب سے نہیں ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں پڑھتے تھے، نوح علیہ السلام کہاں پڑھتے تھے، وہاں سے حساب نہیں ہو رہا۔ امت محمدی کے لوگ جب قبلہ اول کہیں گے تو اس سے مراد وہ قبلہ ہوگا جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نماز پڑھتے تھے، وہ قبلہ اول ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ جب ادھر پلٹ گئے تو یہ اب قبلہ ہو گیا، اور قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ قبلہ اول اس لحاظ سے ہے، نہ کہ زمانے کے حساب سے۔ بہت سارے لوگ کو سنا ہوں میں یہ کیا کہتے ہیں، یہ پڑھتے کم اور گڑبڑ زیادہ کرتے نا، ایسے افراد کو جو ہے میں انٹرنیٹ کے اوپر سنا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی قبلہ اول تو کعبۃ اللہ ہے، خانہ مسجد اقصیٰ تو جو ہے مسلمانوں کا قبلہ تھا نہیں، وہ تو بنو اسرائیل کا قبلہ ہے۔ یہ صرف یعنی کم علمی کی باتیں ہیں کہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں۔ تو نمبر ایک یہ ہے کہ یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، یا پھر ان کے اندر منافقین ہوتے ہیں جو یہود کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہود کیونکہ غیر قانونی طور پر فلسطین پر اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا ہوا ہے، غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہاں پر رہنے کی جواز پیدا کرنے کے لیے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، یہود کے وہاں رہنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، یہ مسلمانوں کے پاس تو مسجد اقصیٰ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ قبلہ اول بھی کعبہ ہے اور موجودہ قبلہ بھی کعبہ ہے، تو مسجد اقصیٰ تو بنو اسرائیل کا کعبہ ہے، تو اگر اسرائیلی لوگ وہاں پر آ کر رہتے ہیں تو کوئی وہ حرج کی بات نہیں۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔
فلسطین جو سرزمین ہے وہ سرزمین فلسطینیوں کی ہے، کوئی بھی باہر سے آ کر قبضہ کرے وہ قبضہ ناجائز ہے۔ اب وہاں پر مسلمان رہتے ہیں یا یہودی رہتے ہیں یا عیسائی رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو سرزمین فلسطین کا ہے، جو جس کے آبا و اجداد اور نسلیں وہاں پر پیدا ہوئی، ہزارہ سال، 4-5 ہزار سال سے جو وہاں پر بستے ہیں، فلسطین انہی کا حق ہے، جو بھی مذہب پر وہ لوگ ہو۔ فلسطین ان کی زمین ہے، وہ اس کے حقدار ہے۔ اور مسلمانوں کا وہ قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اول بھی کعبۃ اللہ تھا، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو پھر بنو اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تو پھر بنو اسرائیل اور یہودی دعویٰ کریں گے کہ کعبۃ اللہ بھی ان کا ہے، تو کیا بات صحیح ہو جائے گی؟ یہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ قبلہ اول ہم جب کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، رخ محمدی کے اعتبار سے ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی ہے 16 یا 17 مہینے تک، مدینہ شریف جانے کے بعد 16-17 مہینے تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھے تھے، تو وہ قبلہ اول ہوا۔ پھر اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ گئے تو وہ قبلہ اب موجودہ قبلہ ہو گیا، ناسخ قبلہ ہو گیا، وہ موجودہ قبلہ وہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کی پوری اہمیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کے اعتبار سے، اور سابقہ انبیاء، کیونکہ ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، سارے انبیاء پر۔ اگر یہودیوں کا اس پر حق ہے، اگر کوئی جسٹیفائی کرنا چاہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہود باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کا وہ ہو ہی نہیں سکتا جی۔ وہ جرمن سے آئے، وہ امریکہ سے آئے، وہ برٹش سے آئے، انگلینڈ سے اور دنیا بھر کے ملکوں سے آ کر وہاں پر قابض ہوتے جا رہے ہیں، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ کسی کی زمین پر کوئی دوسرا شخص باہر سے آ کر قبضہ کرے۔ یہ یعنی عقل قبول کرتا ہے نا، دنیا کا کوئی قانون اس بات کو قبول نہیں کرتا، یہ کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نماز پڑھے، بس خلاص ہو گئی بات۔ اللہ، اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب وہ تفسیر سے ہٹ جا رہے مضمون، اس لیے میں اس کی طرف واپس آنا چاہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہود کو یہ بڑی تکلیف تھی کہ ان کے کعبے کی طرف، ان کے قبلے کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ کر کعبۃ اللہ کی طرف، جی خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے نماز پڑھا، تو قبلہ کے تبدیل ہونے پر ان کو تکلیف تھی۔ تو وہ لوگ سوال اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمایا کہ یہ سفہاء ہے، یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا، کیوں بدلے ہیں یہ لوگ قبلہ، کیوں بدلے، کس چیز نے ان کو قبلے کی طرف سے پھیر دیا؟ ایک یہ یہود اٹھائیں گے۔ نمبر 2، اس سے مراد منافقین ہے، وہ منافقین جو ٹائم ٹو ٹائم تلاش کرتے رہتے تھے، ایک موقع کی تلاش کرتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ طعنہ دے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے، حضور کو تکلیف دینے کا چانس ڈھونڈتے رہتے تھے۔ تو یہ منافقین مراد، یہ منافقین بھی اس صفحاء کے اندر مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بیوقوف سوال اٹھائیں گے کہ کیا چیز ہے ان کو قبلے سے جو پلٹا دی۔ اور تیسرے لوگ اس کے اندر مراد ہے مشرکین، مشرکین یعنی بت پرست لوگ۔ تو کون تھے؟ کون سے مشرکین؟ وہ مکہ مکرمہ کے، مکہ مکرمہ میں جو رہنے والے اس وقت مشرکین مکہ، مکہ کے رہنے والے جو مشرکین تھے، ان کا یہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف سے پلٹ کر کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیے، انہوں نے فوراً یہ بات کہنا شروع کر دیا کہ ہاں پہلے اپنے باپ دادا کے دین پر تھے، اس کے بعد توحید کے نام پر ادھر پلٹے جی، اور مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنے شروع کر دیے، اور جو ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں، پلٹ کر کعبے کی طرف جس طرح سے آ گئے، اس طرح سے پلٹ کر پھر وہ توحید کو چھوڑ کر باپ دادا کے دین پر آ جانے والے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اسلام چھوڑ کر دوبارہ شرک کی طرف آنے والے ہیں، اس طرح سے وہ لوگ کہتے تھے، حالانکہ یہ ان کی کیا کہتے ہیں مکمل بیوقوفی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبے کے اندر نماز پڑھتے تھے، مکہ مکرمہ میں رہنے پر جب نماز پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے رخ پر ٹھہرتے تھے کہ آپ اگر تصور کریں کہ یہ کعبۃ اللہ ہے تو سرکار کیا کرتے تھے، آپ میپ نکال کر دیکھ لیا کریں، یہ کعبۃ اللہ ہے جی، کعبۃ اللہ سے ساؤتھ کی طرف سرکار ٹھہر کر کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھتے تھے، اور اسی سے آگے جانے کے بعد نارتھ کی طرف مسجد اقصیٰ بھی مل جاتی تھی۔ تو یعنی ایک ہی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل قبلہ تو مسجد اقصیٰ تھا اس وقت تک،
اس وقت مسجد اقصیٰ اصل قبلہ ہے، لیکن سرکار نماز اس طرح سے پڑھتے کہ یہاں سے نماز پڑھتے، بیچ میں کعبہ ہوتا اور آگے بڑھ کر مسجد اقصیٰ حاصل ہو جاتی۔ اس طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، کیونکہ مکہ مکرمہ سے اور نارتھ سائڈ پر مدینہ ہے، جب اس طرف سے ہجرت کر کے کعبہ سے اس طرف چلے گئے تو اب رخ مسجد اقصیٰ کی طرف کرتے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف اگر رخ کرتے تو مکہ مکرمہ نہیں ملتا، کیونکہ کعبہ نیچے چھوٹ گیا، اس کے اوپر مدینہ ہے، اس کے اوپر مسجد اقصیٰ ہے، تو مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کرنے سے کعبے کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ لوگ یہ سمجھے، پہلے مشرکین یہ سمجھنے لگے کہ پہلے وہ مکے کی طرف منہ کرتے تھے، نہیں، وہ اصل میں مسجد اقصیٰ کے طرف ہی کرتے تھے، مسجد اقصیٰ ہی اصل ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا، اس لیے کیا کرتے تھے، اس لیے کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ سفہاء ہے، بیوقوف اور ہلکے دماغ کے مشرکین ہیں، ہلکے دماغ کے، ہلکی سوچ رکھنے والے یہ منافقین ہیں اور یہ یہود ہے۔ یہ لوگ سوال اٹھائیں کہ کیا کہتے ہیں، کیوں بدل دیا تحویل قبلہ؟ آگے کی جو آیتیں آ رہی ہے، 3 4 5 آیتیں آئیں گی، وہ قبلے کی طرف رخ کرنا اور مسجد اقصیٰ سے کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کے منتقل ہونے سے متعلق مضمون سامنے آ رہا ہے، لیکن وہ اگلی آیات پہ جانے سے پہلے ہم ان آیتوں پر مزید غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، قبلے کی طرف، قبلے کے چینج ہونے کی آیتیں تو آگے آ رہی ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیا کہ بیوقوف لوگ سوالات اس طرح سے اٹھائیں گے، اور اس کا جواب بھی دے دیا۔ لوگ سوال اٹھائیں گے کہ قبلے سے، جس قبلے پر یہ لوگ تھے اس سے پلٹ گئے کیوں؟ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، جواب بھی دے دیے ان کو کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہا سیدھے راہ کی، صحیح راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو جو کویسچن آنے والا ہے، وہ کویسچن کیا ہے؟ وہ کویسچن کون کریں گے، وہ سوال کون اٹھائیں گے، اور ان کو جواب کیا دینا ہے، یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو بتا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، وفائدۃ الاخبار بقولہم قبل وقوعہ توطین النفس، سوال اٹھنے سے پہلے پوری تفصیل بیان کر دینا کہ کون کرے گا، کون سوال کرے گا، کیا سوال کرے گا، اس کا جواب کیا ہوگا، یہ ذہن کو اور انسان کو جو ہے نفس کو اطمینان عطا کرنا اور قوت عطا کرنا، پائیداری عطا کرنا ہے۔ اذ المفاجأۃ بالمکروہ اشد، کیونکہ اچانک اگر سوال آتا اور اس کے بعد اللہ کی وحی کا انتظار ہوتا تو تکلیف زیادہ ہوتی۔ اگر اہل ایمان کے پاس جواب نہیں ہوتا، مومنین کے پاس جواب نہیں ہوتا، اور منافقین سوال اٹھا کر تانا دیتے، تو مسلمانوں کو تکلیف دہ گزرتا ہے کہ بھئی پہلے ادھر کیوں پڑھ رہے تھے نماز، اب ادھر پلٹ گئے کیوں؟ یہ ان کو مشکل ہوتی تھی جواب دینے کے لیے، اور سب دوڑے دوڑے سرکار کی طرف آتے۔ تو ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جواب فراہم کر دیا کہ عن قریب یہ کعبہ، یہ قبلہ تحویل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ یہ تحویل ہو رہی ہے، اور یہ اس طرح سے سوال اٹھانے والوں کا اس طرح سے جواب ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے لکھتے ہیں، وَإِعْدَادُ الْجَوَابِ قَبْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ أَقْطَعُ لِلْخَصْمِ، فرماتے ہیں کہ سوال اٹھانے والوں کا سوال اٹھانے سے پہلے جواب تیار رہنا، یہ ان کی بات کو، ان کے منہوں کو بند کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ سوال آئے اس کے بعد سوچ کر غور کر کے جواب دیا جائے، اس میں محنت لگتی ہے، لیکن اگر سوال اٹھنے سے پہلے ہی جواب اگر تیار ہے تو ان کے سوال کے ساتھ ہی جواب جائے، ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر اس طرح سے کرم فرمایا۔ اب حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تحت 3 سوال اٹھاتے ہیں اور ان کے جواب فراہم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر 3 سوال کیا ہے صاحب؟ ایک، قبلہ ہونے کے فائدے کیا ہے؟ کہ قبلہ بھئی جب مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر رخ اللہ کے لیے، تو کہیں بھی پڑھنے دو نا نماز، تو ادھر ہی نماز کیوں پڑھنا ہے، یہی رخ پہ نماز کیوں پڑھنا ہے؟ نمبر 1 یہ سوال۔ دوسرا، کیا قبلے کی طرف توجہ کرنا بت پرستی کے مشابہ نہیں ہے؟ بھئی جیسا ہمارے ہندو بھائی جو ہے ایک مورتی رکھتے ہیں اور اس طرح سب مل کے پوجا کرتے ہیں، جدھر مورتی ہے ادھر ہی پوجا کرنا ہے، جدھر بھگوان کی مورت ہو اور درخت کو یا جس طرح سے ہو اس کو بٹھاتے ہیں ادھر ہی منہ کر کے، تو یہ کیا کعبۃ اللہ کی طرف، سوب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس سے مشابہت نہیں ہو رہی؟ یہ ہندو دھرم اور ہندو مذہب کے مطابق نہیں دکھ رہا ہے۔ نمبر 3، پہلے بیت المقدس کیوں اور پھر کعبۃ اللہ کیوں؟
پہلے قبلہ اول بیت المقدس کیوں ہے اور قبلہ دوم کعبۃ اللہ کیوں بنایا گیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو پہلے سوال نمبر ایک، سوال نمبر ایک کیا تھا؟ ایک قبلہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھیے مسلمانوں کی ہر عبادت، ہر کام میں تنظیم جماعت مسلمین اور ان کا اجتماع مقصود ہے۔ عبادات جو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے وہ صرف اللہ کی عبادت نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کے اندر موجودہ کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے، مسلمان آرگنائز ہوتے ہیں۔ نماز کی ترتیب، نماز کا سسٹم جو ہے، زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے، حج کا سسٹم جو ہے، جی روزوں کا سسٹم جو ہے، جتنے سسٹم آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ بھئی مہینے سال بھر میں ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، کوئی رمضان میں رکھ لے ایک مہینہ، کوئی شوال میں ایک مہینہ روزہ رکھ لے، اللہ کے لیے تو رکھنا ہے نا، اللہ تو ہمیشہ موجود ہے۔ جی اگر کوئی کہہ دے کہ چلو بھئی میرے سے رمضان میں روزے تو نہیں ہوتے تھے، میں محرم کے 30 روزے رکھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ربیع الاول کے 30 روزے رکھتا ہوں، فرمائے نہیں، ایک ساتھ سب کو ایک ساتھ روزے شروع کرنا ہے، سب کو ایک ساتھ روزے مکمل کرنا ہے، سب کو نماز میں ایک ترتیب میں کھڑے رہنا ہے، سب کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہوگی اور اس طرح سے پھر خرچ کیا جائے گا، سب ایک ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو عبادتیں بندوں کو دیتا ہے، جہاں پر وہ اپنے خالق کے ساتھ بندے کو کنیکٹ کرتی ہے، مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، وہیں پر مسلمانوں کو فزیکلی اور سوشلی اور سائیکولوجیکلی اور فائنانشلی ہر اعتبار سے ان کو آرگنائز کرتا ہے، ان کو مرتب کرتا ہے، معاشی پیسوں کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں ایک نقطے پر تمام لوگوں کی توجہ قائم ہونے سے عظیم الشان آثار پیدا ہوتے۔ جب پوروں کا رخ ایک طرف ہونا، جی تمام افراد جماعت سے ایک ہی خیال کا تموج ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یکجہتی کہتے ہیں، فکری یکجہتی، ایک طرح سے سارے سوچنا۔ جب ایک کمیونٹی، ایک قوم ایک طرح سے سوچتی ہے، مثال کے طور پر ہندوستان ہے، ہندوستان کے ساتھ چائنا دشمنی کر رہا ہے، اب اگر کچھ لوگ ہندوستان کے اندر اگر کچھ لوگ اس طرح سے سوچتے بیٹھیں کہ نہیں چائنا اچھا کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں چائنا دشمنی کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہندوستان کی تھوڑی غلطی ہے، چائنا کی تھوڑی غلطی ہے، اگر اس طرح سے لوگ سوچنا شروع ہو جائیں گے، قوم کی یونٹی ٹوٹ جائے گی، وہ قوم ناکارہ ہو جائے گی، پسپا ہو جائے گی، ہار جائے گی۔ لیکن اگر سب کا اتفاق ایک بات پر رہے کہ ہندوستان کی سرزمین ہماری سرزمین ہے اور اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اگر چائنا آگے بڑھ رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے اور ہم اپنا ڈیفینس کریں گے، اگر پوری قوم کی ایک سوچ رہے گی تو چائنا کیا، امریکہ کیا، رشیا کیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت سامنے آ جائے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے طاقتوں کو چھوڑ کر جانا پڑے گا اگر قوم میں یکجہتی رہی تو۔ یکجہتی پیدا کرنا تو ایک قبلے کی طرف سب مل کر نماز پڑھیں اور ایک ہی رخ پر سب مل کر سجدہ کریں، اس سے فکری یکجہتی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا یعنی سائیکولوجیکل مضمون ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس پر تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا تھا؟ سوال نمبر 2 یہ تھا کہ کیا قبلے کی طرف توجہ کرنا بت پرستی کے مشابہ نہیں؟ جس طرح سے ہمارے ہندو بھائی، مشرک بھائی جس طرح سے پوجا کرتے ہیں، کیا اس کی طرح نہیں ہو گیا؟ ویسی سملر نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں، بالکل سملر نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم بتائے کہ ایک رخ پر جمع کرنا اس کا مقصد آرگنائز کرنا ہے، مگر کعبۃ اللہ کی کو سجدہ نہیں، کیا کہتے ہیں سجدہ اللہ، سجدہ للہ ہوتا ہے اور الکعبہ ہے، یعنی سجدے کا رخ کعبہ ہے لیکن سجدہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ رہے۔ آپ دیکھیے اگر کعبۃ اللہ کو ہی عبادت کرنا ہو، معاذ اللہ کعبۃ اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن مسجد اقصیٰ کی طرف تو نماز نہیں پڑھتے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھنا، پھر بدل کر کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ معبود ہے، نہ مسجد اقصیٰ معبود ہے، نہ بیت المقدس کی عبادت ہو رہی کو سجدہ ہو رہا ہے، نہ کعبۃ اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے، ورنہ جس کو سجدہ کیا جاتا اس کو چینج نہیں کرتے۔ جب مسجد اقصیٰ کی طرف سجدہ کر رہے تھے اس وقت بھی سجدہ اللہ کے لیے تھا، اور جب کعبۃ اللہ کی طرف سجدہ کر رہے اس وقت بھی سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان کئی جگہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کو سجدہ ہمیشہ کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہی خانہ کعبہ کو توڑ کر
ریکنسٹرکشن کیا گیا، پھر مسلمانوں کی حکومت آ گئی، اس کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ عمارت بوسیدہ اور کمزور ہونے کی وجہ سے یا جنگوں کی وجہ سے کئی مرتبہ کعبۃ اللہ کو منہدم کیا گیا اور دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا، لیکن نماز تو ایک دن بھی نہیں رکی۔ تو جب کعبۃ اللہ منہدم کر دیا گیا تھا، ڈیمولش کر دیا گیا تھا، وہاں پر کعبہ تھا ہی نہیں، اس وقت بھی 5 وقت کی نماز اور سنتیں اور نوافل اور تراویح اور تہجد اور ساری نمازیں ہو رہی تھی، سجدہ کرنے والے تو سجدہ کر رہے تھے اس وقت، تو پھر کعبۃ اللہ کی نہیں، یہ صرف جہت معین کرنا ہے، سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا، ورنہ اس طرح سے ہوتا کہ جب کعبۃ اللہ منہدم کر دیا گیا نماز روک دی جائے اور دوبارہ کعبہ بننے کے بعد نماز کا آغاز ہو، اس طرح سے ہوتا تھا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ رہے یا نہ رہے، بلکہ اسلام میں تو ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرمائے کہ حرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمت الکعبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایک مومن کی حرمت اور اس کی عزت، ایک مسلمان، ایک مرد مومن، ایک مرد کامل کی عزت اور حرمت کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے، حدیث میں آیا ہے دل مومن کی وقعت کعبے سے زیادہ ہے، مومن کے دل کی عزت جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، اور حدیث قدسی میں ہے نہ مجھے زمین سمائے نہ آسمان سمائے مگر دل مومن مجھے سماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قلب مومن کو مقام کعبے سے زیادہ دے رہا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کفار سے مشابہت نہیں ہے، یہ صرف جہت کی ترتیب ہے۔ اور تیسرا سوال قبلے سے متعلق کیا ہے کہ پہلے بیت المقدس کیوں اور پھر کعبہ قبلہ کیوں بنا؟ پہلے بیت المقدس کیوں بنا، بعد میں کعبہ کیوں بنا؟ آپ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ کعبہ قبلہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ تھا، قبلہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود کعبہ یہی سب سے پہلا قبلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس ببکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا گھر جو لوگ کے لیے بنایا گیا، یعنی لوگ کے رہنے کے لیے نہیں، خانہ خدا، سب سے پہلا خانہ خدا جو لوگ کے لیے بنایا گیا ہے ببکہ تھا، وہ مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا گھر بنانے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام بنانے والے، اور حضرت آدم علیہ السلام وہیں پر نماز پڑھتے، اور حضرت شیث پڑھتے، اور حضرت ادریس پڑھتے، اور حضرت نوح پڑھتے، اور حضرت جتنے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تک آئے سارے حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی طرف نماز پڑھتے، لیکن طوفان نوح میں پھر وہ کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا اور مٹی کے اندر دب گیا، بنیادیں تو تھے، بیسمنٹ تو تھا، لیکن اوپر سے کیا کہتے ہیں مٹی آ گئی تھی اور چھپ گیا تھا۔ جب چھپ گیا تھا اس کے بعد پھر بنو اسرائیل کا دور آیا، اور بنو اسرائیل کے دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد کا جو دور آیا، تو پھر وہاں سے بنو اسرائیل کا قبلہ جو ہے، بنو اسرائیل کا کے لیے قبلہ جو معین کیا گیا وہ مسجد اقصی اور فلسطین میں معین کر دیا گیا، وہاں پر ڈیسائیڈ کر دیا گیا، اور وہاں پر بنو اسرائیل کے زمانے سے وہ نمازیں پڑھنا شروع کیے گئے۔ اور یہ اس وقت وہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس وقت کیونکہ انبیاء کی کثرت بنو اسرائیل میں آ رہی تھی تو شان ہدایت پوری زمین پر، ہدایت کی شان جو ہے وہ بنو اسرائیل کے پاس تھی، بنو اسرائیل کے پاس ساری شان ہدایت تھی، اور اس وجہ سے پھر ان کے لیے جو قبلہ بنایا گیا تھا وہ سارے عالمین کے لیے وہی قبلہ بنا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے تو بنو اسرائیل اپنے گناہ کیے، غلطیاں کیے، انبیاء کی توہین کیے، اسلام پر عمل نہیں کیے، تورات میں تحریف کیے، انجیل میں تحریف کیے، اور بہت سارے الٹ پلٹ کام کیے، جس کی وجہ سے ان کے اندر سے شانی ہدایت ہٹا دی گئی، اور آقا نبی اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے ساتھ ہدایت کا مرکز اب عرب کی سرزمین پر بنو اسماعیل میں آ گیا، اور ہدایت یہاں سے بٹنے لگی، اب شان ہدایت یہاں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شان ہدایت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ذات مصطفیٰ اور عرب کی سرزمین جب بن گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنو اسرائیل کو دی ہوئی عظمت کو ختم کر کر اصل جو پہلا کعبہ ہے، جو آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد ہے، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
چاہت مصطفیٰ کی وجہ سے، خواہش مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ہدایت کی شان بنو اسرائیل سے اٹھا کر امت محمدی میں رکھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبلے کو بھی دوبارہ اصل پہلے کعبہ کی طرف اور قبلے کی طرف پھیر دیا گیا۔ اس کے باوجود قبلہ اول کعبۃ اللہ کو نہیں کہا جاتا، حالانکہ پہلا وہی تھا، پھر بنو اسرائیل کو دیا گیا، پھر کعبۃ اللہ کی طرف آیا۔ لیکن قبلہ اول جیسا کہ ہم بتائے کہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو اس لیے کہا جاتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نمازوں کا آغاز مسجد اقصیٰ کے اعتبار سے کیے۔ یعنی ہم سارے انبیاء کے اعتبار سے نہیں کہتے، اگر سارے انبیاء کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے کعبۃ اللہ ہے، پھر مسجد اقصیٰ، پہلے کعبۃ اللہ قبلہ ہے، پھر مسجد اقصیٰ قبلہ بنا، پھر کعبۃ اللہ قبلہ بنا، یہ ترتیب ہوگی سارے انبیاء۔ لیکن ہم جب بھی بات کریں گے یاد رکھیں، ایک مسلمان جب سنت بیان کرتا ہے یا ایک مسلمان جب فرض بیان کرتا ہے، کوئی بھی قاعدہ بیان کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے ہوگا۔ جی، جس طرح سے قربانی دینا، لوگ کہتے ہیں عام طور پہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ قربانی دینا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بے شک ان کی سنت رہی ہے، تو ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے، ان کے اس پہ چلنے والے حضرات اس طرح سے عمل کریں۔ ہم تو قربانی اسی لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ سنت محمدی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قربانی دیتے تھے تو ان کی سنت کے مطابق انہوں نے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے انہوں نے بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے، دمبا آیا اور دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کیے، اس کے بعد شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عید کی نماز کے موقع پر، عید کے دن، قربانی کی عید کے موقع پر پہلے ذبح کرنا، اس کے بعد نماز پڑھنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے نماز پڑھتے ہیں، بعد میں ذبح کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جو ذبح کر رہے ہیں یہ سنت ابراہیمی نہیں بلکہ سنت محمدی پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم سنت محمدی پر عمل کر رہے ہیں کہ مسلمان کا، ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ، مسلمان کے لیے دلیل، مسلمان کے لیے عمل کا راستہ اور مسلمان کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کس طرف نماز پڑھے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھے، وہ قبلہ اول ہو گیا۔ بعد میں اس کو منسوخ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف پڑھے، تو اب ہمارے لیے کعبۃ اللہ قبلہ ہو گیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے قبلہ اول ہے۔ اور تحویل قبلہ جو تھا یہ امتحان تھا، یعنی قبلہ ایک طرف رکھ کر پھر اس کے بعد ادھر حکم دینا کہ اب اس طرف نماز پڑھو، یہ امتحان تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی آگے کی کئی آیات میں یہ امتحان کس طرح سے تھا اور اللہ کا حکم کس طرح سے آیا، انشاءاللہ تعالی ان باتوں کو واضح کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔